السلام علیکم۔ جب تک عورت یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتی اس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو عورت بس یہ ایک گناہ کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ قبول تو دور کی بات بلکہ اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ناظرین، قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول و عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتیوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار اور کسوٹی بتا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والی گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامات اور ہدایات کے عنوان پر ارشاد فرمایا کہ جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ چنانچہ عدمی ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضائے الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا سا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ تسلسل کے ساتھ نیکی اور نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامات میں سے ہے۔ اگر انسان کو ابدیت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادات بھی ہیچ نظر آئے۔ اسی لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا، نجومی کے پاس جانا اور ان مسلمان بھائی سے حسد کرنا اور غیبت کرنے سے نیکیاں مٹ جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ نیکیوں کے ساتھ ایسی گناہ کرتی ہے جو ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈانپتی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح جو عورت خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی حدیث کچھ یوں ہے: 3 ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، اس کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ غلام جو مالک کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسری ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہے، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان کہ اگر کسی شرعی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ اور نمبر 3، مست شرابی کی جب تک کہ شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد و عورت نگراں ہے
اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدے تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، تو اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈانپے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جل کے نماز نہیں ہوتی، اور جو کپڑے ایسے باریک ہو کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے تو ان میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان تین اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نماز غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک گیا تو نماز ہو گئی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گو بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے یعنی عذر کے بغیر بیٹھ کر پڑھتی ہے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کے نماز کے حوالے سے چند باتیں بیان کرتا ہوں کہ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہے۔ جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ قیود کہ با پردہ جائے، میلی کچیلی جائے، زینت نہ لگائے۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ نماز ادا کرنا محبوب ہے، لیکن تمہاری کٹہری میں تمہارا نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، حجرے میں نماز پڑھنے سے، اور تمہارے حجرے میں نماز زیادہ بہتر ہے تمہارے گھر میں نماز سے، اور تمہارے گھر میں نماز زیادہ بہتر ہے تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے، اور تمہارے محلے کی مسجد میں نماز زیادہ بہتر ہے میری مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے۔ چنانچہ اہلیہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے گھر کی اندرونی
اور تاریک کٹہری میں نماز کی جگہ بنائی گئی، جہاں وہ ساری زندگی نماز ادا کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نمازوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔